الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 50. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور رسول بنا کر بھیجا اِلَى طرف بنی اسرائیل. رد یہودیوں پر بھی ہے عیسائیوں پر بھی ہے ایک ہی جملے میں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، یہ رسول ہے. یہودی جیسے کہتے ہیں نعوذ باللہ ساحر تھے، شعبدہ باز تھے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے. اور عیسائیوں پر رد ہے کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں وہ خدا تھے، خدا نہیں تھے، بھیجے گئے تھے، اور جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو بھیجنے والی کوئی ذات ہے، لہذا یہ رسول ہے، خدا نہیں ہے. اِلَى بنی اسرائیل سے اشارہ ہے کہ قومی نبی ہے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، گویا کہ تمام لوگوں کے لیے بشیر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا. تو یہ تین باتیں ہیں جو اس ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ادھر آگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ذکر کر رہے ہیں. اس کو عربی والے جو التفات کہتے ہیں، بات کسی ایک کی چل رہی ہوتی ہے اور بات کا رخ چینج کیا جاتا ہے. اب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ بنا کے بھیجا، یہ بنا کے بھیجا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ جو وہ اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں. انی، بے شک میں، قد، یقیناً، تحقیق، جئت بی، اگر جئت بی کا مطلب ہے لایا ہوں، اگر بے ہٹا دو تو معنی ہوگا آیا ہوں. اگر آیا ہوں کا ترجمہ کرے تو بھی ٹھیک ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ، اور اگر سیدھا ترجمہ کرے تو میں لایا ہوں تمہارے لیے نشانی. لیکن لفظ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جئتو کے ساتھ جو بے آیا نا، تو جئتو کے معنی آنے کی بجائے لانے کے کر دیا. قد جئتو، میں لایا ہوں، کم، تمہارے پاس، بھی آیا، آیا ایک نشانی، من ربکم، کم تمہارے، رب کی طرف سے. اب نشانات کیا ہے؟ ہر نبی کو معجزہ جو ملا ہے، مقامی طور پر جس چیز کی شہرت سب سے زیادہ اور جس چیز کا علم سب سے زیادہ ہوتا تھا، اللہ نبی کو وہ والا معجزہ دیتے تھے تاکہ برابری ہو نبی کی، اور برابری کیا بلکہ وہ ان سے اوپر چلے جائے. چنانچہ اس زمانے میں طب کا بڑا دورہ تھا، ہر بندہ حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ تر سحر کا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ سحر سے ملتے جلتے تھے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زیادہ تر دورہ تھا وہ فصاحت و بلاغت، کہ عربی میں لوگ گھوڑوں کے نام یا ایک گھوڑے کے 100 نام، 200 نام، ہر بندے کو اپنا قبیلہ پورا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام وہ دیا
کہ فصاحت و بلاغت میں دنیا کا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معجزات ملے وہ سارے تعلق، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طب کے ساتھ. انی اخلق، بے شک میں اخلق، یہ جو خلق ہے، خلق کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو یہ نیست سے ہست کرنا کسی چیز کو، گویا کہ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا. اور جب نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صورت دے دینا، صورت چینج کرنا. تو انی اخلق، اس لیے میں ترجمہ یہ نہیں کروں گا کہ میں پیدا کرتا ہوں، بلکہ ترجمہ کروں گا انی اخلق، میں بناتا ہوں. کیونکہ بنانے، بناوٹ اور تخلیق میں فرق ہے. تو انی اخلق، بے شک میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، تین کہتے ہیں مٹی سے، تین کا اصل معنی گارا، کہ جس میں پانی ملا ہوا ہو. کہیئہ، کا مانند، ہیئہ شکل، الطیر پرندے کی شکل کے مانند. فانفخ، اب دیکھو یہ والا کام ہر بندہ کر سکتا ہے، میں آپ بھی کر سکتے ہیں. پرندے مٹی سے بنانا ظاہری بات ہے آرٹ ہے، آرٹ کا کام، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے ادھر باذن اللہ نہیں کہا. فانفخ، پس انفخ، میں پھونکتا ہوں، فیہ، کی شکل میں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. گویا کہ یہ جو کمال ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کیا. اب دیکھو باقی ساری چیزوں میں ظاہری بات ہے وہ ساری چیز کو اتنی، پرندے کو بنانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکل بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھونکنا بھی کوئی مسئلہ، یہ کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے. لیکن پھونکنے کے بعد اس میں جان کا جانا، اب یہ اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، کہ فیکون طیرا، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں کیا ترجمہ تو کرتا ہے بری کرتا ہوں، یا اس کو ترجمہ کر لیں گے نجات نہیں، تندرست، شفا دیتا ہوں، یا تندرستی دیتا ہوں. الاکمہ، مادر ذات، اندھے کو. والابرص، اور کھوڑی، برس کے بیمار کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں، موتا، مردے کو، لیکن بِإِذْنِ اللہ، یہ سب اللہ کا عطا ہے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے. گویا کہ نبی بھی جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں کمال ہو، اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں ہمارے لیے تعلیم یہی ہے کہ ہم سے بھی اگر اللہ دین کا کوئی بھی کام لے یا دنیا کا کوئی کمال کسی میں آ جائے تو اس کو بھی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف. کہ یہ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، علم ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی کی طرف نسبت بھی کرنی چاہیے اور حقیقت میں سمجھنا بھی ایسا ہی چاہیے. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں، خبر دیتا ہوں. بِمَا تَأْكُلُونَ، اس کی
جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں۔ مجھے پتا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کون ذخیرہ کر رہا ہے اور کون کھا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ ساری نشانیاں ہیں جو مجھے میرے رب نے عطا کی ہے اس بات کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ان فی ذالک، بے شک، فی میں، ذالک، یہ جتنے معجزات ہیں، لآیہ نشانی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو ایمان والے۔ آگے وہ مصدقا لما، اس کا تعلق اس کے ساتھ چونکہ اگلی آیت ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، انشاءاللہ اس کو پیر والے دن کریں گے۔ اور رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں لایا ہوں تمہارے لیے ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یہ کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند، فَأَنفُخُ فِيهِ، پس میں پھونکتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے، طَيْرًا پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں صحت دیتا ہوں، تندرستی دیتا ہوں، مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَ، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور وہ جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم کیا کرتے ہو، ایمان لانے والے ہو۔ یہ جو ذخیرہ تدخرون کا لفظ ہے نا، اس کا جو روٹ ہے نا، یہ یہی ہے جو اردو میں ہے، ذاخارائیے، اس کا روٹ یہی ہے، لیکن عربی یہ اصل میں یہ جو تدخرون ہے نا، یہ لفظ اصل ہے، اذ تخرون، اذ تخرون، یہ عربی کا اصول ہے کہ جب یہ تا سے پہلے زال آ جائے یہ کنورٹ ٹو دال ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا اذ داخرون، اور جب زال اور دال اکٹھے آ جائے تو دال کو پھر دال سے کنورٹ کیا جاتا ہے، یہ پھر بن گیا اذ داخرون، یہ دال، اس لیے اس میں اصل را ہے، لیکن وہ چونکہ قوانین لگے ہیں قرآن کریم میں، اس طرح ادخار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ادخار جو اصل میں ہے ادخار، ادخار، جیسے اجتناب ہے نا، جیم نون با، اسی طرح یہ ادخار، ذاخرہ، لیکن نا اس میں جو کہ قوانین لگتے ہیں، اصول لگتے ہیں، بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ بھئی آپ یہ لفظ ہے وہی ذخیرہ ہی ہے جو اردو میں ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔